السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 27 رجب کے متعلق، اس لیے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کی 27 تاریخ بہت قریب ہے۔ تو 27 رجب میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام میں مشہور ہیں اور جن کا ثبوت احادیث سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول و فعل سے نہیں ملتا، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، کسی سے بھی جس کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن ہم اس کو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، ہم اس کو بہت عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے ایک چیز مشہور ہے عوام میں کہ ایک ہزاری روزہ اس کا نام رکھ رکھا ہے، یعنی 27 رجب کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عوام میں مشہور ہے یہ بات، اور بعض ہمارے مرد حضرات، بعض ہماری خواتین ان کاموں کو بڑے عقیدت کے ساتھ کرتی ہیں اور بڑے لگن کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں رجب کے مہینے کی فضیلت بالکل، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دینا چاہیے، اور یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن 27 رجب کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ 27 رجب کا روزہ بالکل کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ فرمایا ہو کہ 27 رجب کا روزہ رکھیے اور اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ احادیث کی کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، چاہے بخاری شریف ہو، چاہے مسلم شریف ہو، چاہے ابو داؤد شریف ہو، چاہے نسائی شریف ہو، آپ کوئی سی بھی کتاب دیکھ لیں احادیث کی، آپ کو یہ ثبوت نہیں ملے گا۔ تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور جو آپ سے ثابت نہیں ہے، جو آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب رجب کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، 27 رجب آتی ہے تو بڑی عقیدت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی پہلے سے نفلی روزہ رکھتا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور سے یہی تاریخ متعین کرنا، اس تاریخ میں رکھنا، پھر یہ صحیح نہیں ہے اور یہ بدعت بن جاتا ہے۔ دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا اور کوئی ایسا کام کرنا جو احادیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، جو آپ کے صحابہ سے کوئی بات یہ ثابت نہیں ہے، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور عوام جو کر رہی ہے ان کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی بتاؤ۔ خواتین میں خاص طور سے یہ باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں تک بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، آپ نے کوئی حکم نہیں فرمایا، پھر ہم کون ہیں دین میں نئی بات پیدا کرنے والے؟ جب دین مکمل ہو چکا اور جو اصول ضابطے ہیں سب مکمل ہو چکے، تو پھر یہ تو دین میں ایک نئی بات پیدا کرنا ہوا، اور دین میں نئی بات پیدا کرنا اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ اور پھر کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ بدعت ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں صحیح راستے سے دور کر دیتی ہے، ہمیں اللہ کے صحیح فریضے سے دور کر دیتی ہے۔ تو رجب کی 27 تاریخ میں کسی روزے کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ ہم 27 کا روزہ رکھیں اور اس میں 1000 کا ثواب، ہمیں روزوں کا ثواب ملے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ کر، اس عقیدے کے ساتھ سمجھ کر نہ کریں۔ اگر کوئی پہلے سے ذکر و اذکار کا معمول ہے، جیسے حکم بھی ہے کہ اس میں اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دے، جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اپنی کھیتیاں بونے کا ہے، اور شعبان کا مہینہ کھیتی جو ہے بڑھانے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا ہے، تو اس کے تعلق سے تو ہمیں اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہو جاتا ہے، اور کچھ یعنی یہ سمجھ لیجیے 2 مہینے باقی رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو ہم اپنی ہمارا جو عبادتوں کا روز کا معمول ہے، ذکر و اذکار کا معمول ہے، آپ کرتے رہے، لیکن خاص یہ دن متعین کرے کہ اس میں ہمیں جو ہے اس طریقے سے عبادت کرنی، یہ کہیں نہیں ہے، اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ کلپ اور اس میں کہی جانے والی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ ہماری اس کلپ کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ صحیح رہنمائی مل سکے۔ اگر آپ ہمیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو، ہماری اس کلپ کو جو ہے دوسروں تک پہنچائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ روزمرہ کے نئے نئے مسائل اور عوام میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہے، اور دوسروں کو بھی اس سے جو ہے پتہ چلتا رہے۔ ہم سب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔